بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کل ہم حدیث پاک بیان کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 یا اس سے زائد شاخیں ہیں، افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ، کم تر شاخ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کا دور کر دینا، اور آگے فرمایا حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم اور حیا یہ دونوں ایک معنی میں آتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کچھ غلطی لگتی ہے، اور غلطی ٹھیک ٹھاک لگتی ہے کہ اس سے کون سا شرم و حیا مراد ہے۔ بعض شرم و حیا وہ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد گناہ ہوتا ہے، حالانکہ شرم و حیا کے بعد پھر گناہ نہیں ہوتا۔ شرم و حیا والا بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت بھی ہے، اس کے لیے بخشش کی بشارت بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرم و حیا والا بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ لیکن بعض مواقع پہ ہم یہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثال ہے تو کڑوی لیکن تھوڑا سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس شرم و حیا سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے شرم و حیا کرے، دنیا سے ہم شرم و حیا نہ کریں۔ مطلب عورت اور مرد کا جو تعلق ہے نا وہ نکاح کے بعد ہے، اس سے پہلے کا اسلام کے اندر جائز تو نہیں ہے۔ یہ جتنی رسمیں ہیں، منگنی ہوگی یا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ویسے ہی ہیں، مطلب عارضی طور پر اس کو ہم نے رسم ہی بنا دیا ہے۔ اصل جو در حقیقت تعلق ہوتا ہے وہ کس کے بعد ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ منگنی کے بعد جس کی شادی عورت کے ساتھ ہوتی ہے نا، شہروں کے اندر ایک رواج ہے، وہ دونوں مل کر جاتے ہیں بازار کے اندر، شاپنگ بھی کرتے ہیں، ساز و سامان بھی خریدتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس موقع پر جب وہ تنہا بازار کی طرف جاتے ہیں نا تو عموماً جو ماں ہوتی ہے نا تو وہ کہے گی بیٹا میں آپ کے ساتھ آتی ہوں، تو بیٹا کیا کہے گا؟ نہیں امی جان مجھے شرم آتی ہے، آپ میرے ساتھ نہ آئیں۔ اس موقع پر ماں جو ہے نا یہ زمانے کے اندر مشہور کر دے گی کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بڑے شرم و حیا والا ہے، دیکھو نا اس نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ اب یہ لفظ وہاں سے مشہور ہو گیا، اب وہ یہ بات کنبے کے اندر، خاندان کے اندر مشہور کر دے گی، جی دیکھو جی میرا بیٹا بڑا شرم والا ہے، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ حالانکہ یہ شرم و حیا کے بعد ان کا تنہا بازار کی طرف جانا یہ بھی تو ایک گناہ ہے، کیونکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا۔ در حقیقت اس کو شرم و حیا نہیں کہیں گے، کیونکہ شرم و حیا کے بعد تو گناہ نہیں ہوتا۔ علماء نے جو اس کا معنی کیا ہے کہ شرم و حیا سے یہ مراد ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے انسان کا رک جانا، اس کو شرم و حیا کہا جاتا ہے، کہ انسان اللہ سے شرم و حیا کرے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، یا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا کچھ نہیں لاتا ہے تو صرف خیر ہی لاتا ہے، بھلائیاں ہی لاتا ہے، بھلائی کے علاوہ حیا کوئی شے نہیں لاتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ، حضور نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، جس انسان کے اندر یہ چیز پائے گی وہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے اندر حیا نہ ہو پھر جو وہ چاہے مرضی کرتا رہے، مطلب حیا ہی ہے جو ہمیں بدکاری سے اور ہر قسم کی گناہ سے یہ بچائے گا۔ حیا جس بندے کے اندر نہیں ہے پھر وہ جو چاہے مرضی کرتا رہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کا خوف کرتے ہوئے شرم و حیا کا خیال رکھے، اللہ رب العزت اس شخص کو ایمان کی کامل مٹھاس عطا فرمائے گا، وہ اپنے ایمان کی کیفیت کو محسوس کرے گا۔ ام خلاد ایک عورت تھی نا، تو جن کا بیٹا ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، بڑا پردہ کیا، نقاب اوڑھا، ہاتھوں کو ڈھانپا، تو اس انداز میں ایک شرم و حیا کے ساتھ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، تو وہاں پر ایک شخص کھڑے تھے، ان کا اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ عورت ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ تو جنگ کے اندر شہید ہو گیا، پھر بھی اتنے شرم و حیا کے ساتھ یہ آپ کی بارگاہ میں آئی ہے۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والی اس عورت نے کہا کہ او صحابی، او سوال کرنے والے، چپ کر جا، میں نے ٹھیک ہے اپنا بیٹا تو کھویا ہے لیکن میں نے شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ تو کاش وہ کیفیت ہمارے اندر بھی موجود ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کو آپ بھی یاد رکھیے اور کوشش کیا کریں، مانگا کریں، مشکات میں ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اے اللہ میں تجھ سے اچھی صحت کا سوال کرتا ہوں، والعفۃ، اور تجھ سے حیا کا سوال کرتا ہوں۔ حضور تو خود بھی باحیا تھے، لیکن یہ تعلیمی امت کے لیے تھی تاکہ امت کے جو لوگ ہیں جن کے اندر گناہ موجود ہے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حیا کا سوال کیا کریں۔ ہم ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سوال تو کرتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں شرم و حیا بھی مانگنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ تقا، تقوی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، شرم و حیا کا۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں۔ اور یہ حیا اور ایمان ان کا آپس کے اندر ایک خاص تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ جس بندے کے اندر ایمان ہے لیکن شرم و حیا نہیں ہے، تو جب شرم و حیا اٹھے گا اس کا ایمان بھی اٹھتا چلا جائے گا، ایمان اس کا کمزور ہو جائے گا۔ فرمایا جس طرح حیا میں سے اگر ایمان اٹھ گیا تو پھر شرم و حیا بھی ساتھ ساتھ اٹھ جائے گا۔ تو یہ خاصہ صرف اس امت کا ہی ہے، اس مذہب اسلام کا خاصہ ہے ایمان۔ غیر مذہب جو ہیں ان کا خاصہ ایمان نہیں ہے، اور ایمان کے لحاظ سے اور حیا کے لحاظ سے جو اس کی سب سے بڑی نحوست ہے بے حیائی اور بد نظری سے، وہ ہماری جو عقل ہے، ہماری جو ذہانت ہے وہ اس سے ختم ہوتی ہے۔ آخری واقعہ، ایک شخص تھے، علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، وہ کھڑا تھا، ایک نصرانی عورت آ رہی تھی، تو وہ شخص بار بار نہ اس کی طرف بد نظری کر رہا تھا۔ تو وقت کے بہت بڑے اللہ کی ولی ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے نہ گزر رہے تھے، نظروں کو جھکایا ہوا تھا۔ تو آپ نے دیکھا نا راستے کے اندر ایک شخص کھڑا ہے کافی دیر سے۔ امام ابو عبداللہ بلخی نے فرمایا وہ بیٹا کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا جی میں ویسے کھڑا ہوں۔ لیکن ابو عبداللہ بلخی نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی آنے والی عورت ہے، اس کی طرف وہ نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ولی ابو عبداللہ بلخی نے نہ اس شخص کے کندھے کے اوپر نہ تھپڑ مارا، فرمایا اس کا نقصان تو دیکھ لے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد اس کا جو گناہ ہے وہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا۔ 40 سال کے بعد کیا ہوا کہ میں قرآن مجید کا حافظ تھا، لیکن بد نظری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ عذاب دیا کہ پورے کا پورا جو قرآن پاک میرے دل کے اندر محفوظ تھا وہ سارے کا سارا بھول جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے بد نظری کا وہ ہمارے قوت حافظے پہ پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حیا نصیب فرمائے، اور حیا ہی ایمان کا حقیقی جز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک ہوئے، اللہم صلی علی